السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آغوش میں جب کفار مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمان اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر گئے اور وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی آؤ بھگت کی تو مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ کفار مکہ کو یہ بات ناگوار گزری، چنانچہ وہ مسلمانوں کی فکر میں رہے۔ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ ہی کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا، لیکن جب وہ ان کے فریب میں نہ آئے تو مکہ والوں نے خود مدینہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے مکہ کے سردار قرظ بن جابر نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور بہت سے اونٹ پکڑ کر لے گیا۔ مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا۔ اب تک انہوں نے کفار کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ مسلمانوں میں اس قدر قوت ہی نہیں تھی کہ وہ کفار کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے، لیکن اب انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ مشرکین سے انتقام لیا جائے۔ اتفاق سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں ملک شام سے تجارت کرنے کے بعد واپس آ رہا ہے۔ چونکہ وہ قافلہ مدینہ کے قریب سے ہو کر گزرنے والا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رعب ڈالنے کے لیے مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت کو قافلہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے یہ مقصد تھا کہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا رعب پڑ جائے۔ انہیں خیال ہو کہ اگر مسلمانوں کی مخالفت کی جاتی رہی تو وہ ان کے قافلوں کو روک دیں گے۔ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کی یورش کرنے کا حال معلوم ہو گیا۔ اس نے مکہ کے سرداروں کو اطلاع دی اور مدد طلب کی۔ اب ابو جہل 1000 سوار پیادے لے کر اس کی مدد کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ مکہ کے بہت سے معزز لوگوں کو بھی لے لیا۔ ابھی یہ راستے میں تھے کہ انہیں ابو سفیان نے خبر دی کہ قافلہ چھپ کر بخیریت آ گیا ہے، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل نہ مانا۔ اس نے کہا اب تو مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی لوٹیں گے۔ چونکہ مسلمانوں کی جمعیت بہت ہی کم تھی، اس لیے ابو جہل اور کفار کو یہ یقین تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو ختم کر کر اسلام کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کفار کے حملہ آور ہونے کی اطلاع ہو گئی، چنانچہ وہ بھی مسلمانوں کی جمعیت لے کر چلے اور بدر میں پہنچے۔ مسلمان کل 313 تھے، ان میں کئی کم عمر بچے اور کئی بہت ہی بوڑھے تھے۔ گھوڑے فقط 2 ہی تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 2 سوار تھے۔ ذرہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا، اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی۔ کفار کی 1000 جمعیت میں 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ یہ سب سوار آن پوش تھے۔ ظاہر ہے کہ برابری کا مقابلہ نہ تھا، لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان ایک دلیری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان کے صرف 70 ہی آدمی مارے گئے تھے کہ ان پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ وہ بے تحاشا میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میدان سے اس طرح بھاگنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کفار کے تقریباً تمام سردار مارے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، زمی، عاص، امیر، ابو ابتری، شیبہ، حضرت خالد کے والد ولید اور منبع بن الحاج، یہ کفار کے سردار تھے جو مارے گئے۔ مسلمانوں کو یہ زبردست فتح حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ 17 رمضان 2 ہجری کا ہے۔ اس میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کفار کو اس ہزیمت کا بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے زبردست تیاری کی اور 3000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بھی 1000 کی جمعیت لے کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافق لوگ بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ منافق رستے سے واپس گئے اور ان کی تعداد 300 تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد مسلمان کل 700 رہ گئے۔ احد کے مقام پر پہنچ کر، جو مدینہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر ہے، کفار سے مقابلہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اپنی پشت کی طرف گھاٹی میں تعینات کیا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ ہرگز نہ چھوڑیں۔
کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے اور کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ وہ سواروں پر افسر تھے۔ مسلمان اس مرتبہ نہایت بے جگری سے لڑے اور انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ جو تیر انداز گھاٹی کے پشت پر تعینات کیے گئے تھے وہ بھی یہی خیال کر کے کہ کافر بھاگ رہے ہیں اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، وہ اپنا رسالہ لے کر اس طرف سے حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک ہوا کہ مسلمان خود گھبرا گئے۔ مفروع کفار کے قدم جم گئے، نہایت کشت و خون ہوا۔ آخر مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ کفار کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرتے۔ انہوں نے اتنی کامیابی کو ہی غنیمت سمجھا اور وہ وہیں سے لوٹ آئے۔ اس طرح احد کے مقام پر حضرت خالد شجاعت اور فنون جنگ سے واقفیت کی وجہ سے کفار کو کامیابی ہوئی۔ یہ واقعہ شوال 3 ہجری کا ہے۔ اس کے بعد کفار کو جرأت نہیں ہوئی، لیکن اب یہودیوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے اور جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو انہیں مسلمانوں سے عداوت ہو گئی۔ انہوں نے بلا وجہ ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ مجبوراً ان سے جنگ کی گئی۔ جب انہیں ہزیمتیں ہوئیں اور خیبر کی جنگ میں ان کے بالکل ہی کمر ٹوٹ گئی، تب وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو قدر اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی شان، قبیلے کی قبیلے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ جب یہ خبر بیرون عرب پہنچی تو آتش پرست اور عیسائی چونکہ ایران میں آتش پرستوں کی اور شام فلسطین میں عیسائیوں کی زبردست سلطنتیں تھیں اور یہ دونوں سلطنتیں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرمانرواؤں کی تذبذب میں ڈالنے کے لیے خود ہی سلاطین عالم کے نام دعوت اسلام کے مراسلے بھیجے۔ رؤسائے عرب، قیصر روم، شہنشاہ کسریٰ، شاہ حبش اور عزیز مصر کے پاس قاصد بھیجے تھے۔ سوائے شاہ حبش کے اور سب بادشاہان مراسلوں کو پڑھ کر سخت غصہ ہوئے، لیکن یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کہیں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تو نہیں بڑھ گئی۔ اس خیال سے انہیں عرب پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ گر شاہ ایران نے یہ گستاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراسل کو پھاڑ دیا۔ بیرون عرب میں دعوت اسلام کے پروانے بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ عرب کے مشرک اور یہودی بھی مسلمانوں سے خائف ہونے لگے۔ حضرت خالد کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک خط تحریر کیا جس میں لکھا کہ عزیز بھائی، ساری دنیا گمراہی اور تاریکی میں پڑی ہوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی خدا کے بیٹے بتاتے تھے۔ عرب اور دوسرے ممالک بت پرست تھے۔ ایران میں آگ بوجھی جاتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے ہزاروں سختیاں جھیل کر اسلام کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ مددگار تھا۔ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ نیک روحیں کھنچی چلی آ رہی تھیں۔ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب واقف ہو۔ وہ راست گو ہیں، نیک ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں پیغمبری عطا نہ کی ہوتی تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتے۔ تم خود دانش مند ہو۔ سوچو، لکڑی یا پتھر کے بت پرستش کے قابل نہیں ہو سکتے۔ وہ خدا نہیں ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو وہ انسان ان کے خالق ہیں جو انہیں بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شیطان گمراہ کیے رہا، ہم بڑے مغالطے اور حماقت میں گرفتار رہے۔ تمہارا بھائی ولید المدینہ۔ جب حضرت خالد کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے پڑھا تو فوراً ہی کہا، ولید نے سچ لکھا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتے، ہم غلطی پر ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست حضرت عمرو بن العاص کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کا خط ان کے سامنے رکھ کر کہا، اسے پڑھ کر بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمرو بن العاص نے خط پڑھ کر کہا، سچ پوچھتے ہو تو ولید نے درست لکھا ہے، میں خود بھی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت خالد، پھر کیا دیر ہے، مدینہ چلو۔ حضرت عمرو، ضرور، آج میں حضرت عثمان بن طلحہ سے بھی ذکر کروں گا، ان کا بھی مسلمان ہونے کا ارادہ تھا۔ حضرت خالد، ضرور ذکر کر لو، لیکن چلنا ہے تو جلدی چلو۔
میں مسلمان ہونے کے لیے بہت بے قرار ہوں۔ سوچتا ہوں میں آج تک اندھیرے میں پڑا رہا۔ حضرت عمر: اور میں بھی۔ شیطان نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈالے رکھا، ورنہ ہمیں تو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت خالد چلے آئے۔ حضرت عمرو بن العاص نے حضرت عثمان بن طلحہ سے ذکر کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ غرض یہ تینوں بہادر شاہ سوار اور معزز اعرابی مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے اور دربار رسالت میں پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے دریافت فرمایا، کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت خالد نے عرض کیا، مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اب مکہ نے اپنے جگر گوشے ہماری طرف اس لیے بھیجے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو کر اسلام کی خدمت کریں۔ چنانچہ حضور نبی محترم نے اس وقت ان تینوں کو مسلمان کر لیا۔ چونکہ جنگ احد کی وجہ سے حضرت خالد کی شہرت ہوئی تھی، اسی لیے جب مسلمانوں نے سنا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے مسلمانوں کا جمع غفیر امڑ آیا۔ ہر مسلمان نے حضرت خالد بن ولید کے مسلمان ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔